پیدائش باب 47۔ تب یوسف نے آ کر فرعون کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا مال و متاع ملک کنعان سے آ گیا ہے، اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقہ میں ہیں۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے 5 کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور فرعون نے اس کے بھائیوں سے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا، تیرے خادم چوپان ہیں جیسے ہمارے باپ دادا تھے۔ پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں، کیونکہ ملک کنعان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چوپایوں کے لیے چرائی نہیں رہی، سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقہ میں رہنے دے۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں، مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے، یہاں کے اچھے سے اچھے علاقہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے، یعنی جشن ہی کے علاقہ میں ان کو رہنے دے، اور اگر تیری دانست میں ان میں ہوشیار آدمی بھی ہوں تو ان کو میرے چوپایوں پر مقرر کر دے۔ اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی، اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے، اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ اور یعقوب فرعون کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا، اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا، اور فرعون کے حکم کے مطابق رامسیس کے علاقہ کو، جو ملک مصر کا نہایت سرخیز خطہ ہے، ان کی جاگیر ٹھہرایا۔ اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا۔ اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا، کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے۔ اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنعان میں تھا، وہ سب یوسف نے اس غلہ کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے لے کر جمع کر لیا، اور سب روپے کو اس نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کنعان کے ملکوں میں تھا خرچ ہو گیا، تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم کو اناج دے، کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں؟ یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چوپائے دو، اور میں تمہارے چوپایوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا۔ سو وہ اپنے چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے، اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا، اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپایوں کے بدلے اناج کھلایا۔ جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا، اور ہمارے چوپایوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے، اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں۔ پس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مریں اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے؟ سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن جائیں، اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے، اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں، اور ملک بھی ویران نہ ہو۔ اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی،
क्योंकि काल से तंग आकर मिस्रियों में से हर शख्स ने अपना खेत बेच डाला। सो सारी ज़मीन फ़िरौन की हो गई और मिस्र के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो लोग रहते थे उनको उसने शहरों में बसाया। लेकिन पुजारियों की ज़मीन उसने ना खरीदी, क्योंकि फ़िरौन की तरफ से पुजारियों को रसद मिलती थी। सो वो अपनी अपनी रसद जो फ़िरौन उनको देता था खाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीन ना बेची। तब यूसुफ ने वहाँ के लोगों से कहा कि देखो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी ज़मीन को फ़िरौन के नाम पर ख़रीद लिया है। सो तुम अपने लिए यहाँ से बीज लो और खेत बो डालो और फसल पर 5वां हिस्सा फ़िरौन को दे देना और बाकी 4 तुम्हारे रहे, ताकि खेती के लिए बीज के भी काम आए और तुम्हारे घर के आदमियों और तुम्हारे बाल बच्चों के लिए खाने को भी हों। उन्होंने कहा कि तूने हमारी जान बचाई है, हम पर हमारे खुदावंद के करम की नज़र रहे और हम फ़िरौन के ग़ुलाम बने रहेंगे। और यूसुफ ने ये आइन जो आज तक है मिस्र की ज़मीन के लिए ठहराया कि फ़िरौन पैदावार का 5वां हिस्सा लिया करे। सो फ़क्त पुजारियों की ज़मीन ऐसी थी जो फ़िरौन की ना हुई। और इस्राएली मुल्क मिस्र में जशन के इलाका में रहते थे और उन्होंने अपनी जायदादें खड़ी कर लीं और वो बढ़े और बहुत ज़्यादा हो गए। और याकूब मुल्क मिस्र में 17 बरस और जिया। सो याकूब की कुल उम्र 147 बरस की हुई और इस्राएल के मरने का वक्त नज़दीक आया। तब उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाकर उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख और देख, मेहरबानी और सदाकत से मेरे साथ पेश आना। मुझको मिस्र में दफन ना करना, बल्कि जब मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाकर उनके कब्रिस्तान में दफन करना। उसने जवाब दिया, जैसा तूने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। और उसने कहा कि तू मुझसे कसम खा। और उसने उससे कसम खाई। तब इस्राएल अपने बिस्तर पर सरहाने की तरफ सजदा में हो गया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।